رمضان سے علم علم حاصل کرنا رمضان کا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ظاہر بات ہے وضو کرنے سے پہلے وضو کا علم ہونا چاہیے، نماز سے پہلے نماز کا علم ہونا چاہیے، روزے سے پہلے روزے کا، رمضان سے پہلے رمضان کا، لہٰذا عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہوتا ہے مجھے کرنا کیا ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے اور فوراً نکل بھی جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارے ذہن میں رمضان کے تعلق سے کوئی خاص خاکہ نہیں ہوتا ہے، کوئی عزم نہیں ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں مرد، عورتیں، بچے، بڑے، چھوٹے اگر کچھ ترتیب بنائیں کہ مجھے رمضان کیسے گزارنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے پاس ایک لسٹ ہو، تو ایسا انسان واقعی موقع پانے کے بعد میں اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ رمضان پہ رمضان آتے چلے جائیں گے اور انسان جیسا کہ ویسا رہے گا یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے گا۔ جس کو رمضان نہ بدلے باقی کیا بدل سکتا ہے؟ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں قرآن کے نزول کے لیے چنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کی، جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب، جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی پر نازل کی، یہ کتاب آج بھی ہمارے پاس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ایسی چیز جس کی بنیاد پر لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو یہ مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے کچھ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی محروم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر المنبر، ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ نے ممبر پر ایک سیڑھی پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر، آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، جب دوسری سیڑھی پر ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے کہا، زینے پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، جب آپ ممبر سے اترے، خطبہ ہوا، بات چیت ہوئی، نصیحت کہ آپ نے کی، اس کے بعد جب آپ اترے ممبر سے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آمین 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 3 بار آپ نے کہا، ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو ایسا کہتے نہیں سنا، کیا بات ہے؟ قال ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض لی، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو پائے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بد دعا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ رمضان گزر جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو، یہ گناہ ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس پر وعید کس چیز کی آ رہی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، کہ دوری ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ قلت آمین۔ فلما رقیت الثانیہ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیک، قلت آمین، جب میں دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو کہا کہ دوری ہو اس شخص کے لیے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر وہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الثالثہ، جب تیسرے زینے پر میں نے اس پر ممبر پہ قدم رکھا تو کہا کہ بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ، تو کہا کہ دوری ہو ایسے انسان کے لیے جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے باوجود موقع پا کر بھی وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکیں، اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ ماں باپ نہ بنے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ قلت آمین، اس پر میں نے آمین کہا۔ ایک روایت میں کہ جبریل نے کہا کہ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ تو سارے فرشتوں کا سردار بد دعا کریں اور سارے نبیوں کے سردار آمین کہیں،
ایسے انسان کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہم اس میں سے ان لوگوں میں سے نہ بنیں جن پر یہاں بد دعا کی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔